میرے سامنے یہ ایک مائک ہے، سامنے کے حصے میں اسپیکر مائک یہ لگا ہوا ہے۔ یہ کیوں لگایا گیا؟ تو آپ ہم کہیں گے کہ یہ اس لیے لگایا گیا تاکہ ہماری آواز زیادہ دور تک پھیلے، اسی لیے یہ مائک سسٹم لگایا گیا۔ ہماری آواز مسجد کے کونے کونے میں پہنچے اور مسجد کے باہر بھی جائے، یہ مقصد ہے اس مائک کا۔ اگر یہ مائک کام کرنا بند کرے تو کیا یہ مائک یہیں پر قائم رہے گا؟ یا تو اس کو بنایا جائے گا کسی میکینک کے پاس جا کر، جو بھی مائک کا میکینک ہے اس کے پاس لے جا کر اس کو صحیح کیا جائے گا اگر کام نہیں کر رہا، اور میکینک کہے کہ نہیں بھائی اب یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کا مقام یہاں نہیں رہے گا، بلکہ یہ کسی کچرے کے مقام پر پرانے سامان میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ ہمارے سروں پر یہ فین لگے ہوئے ہیں، اگر یہ فین کام کرنا بند کرے تو کیا یہ ہمارے سر پر رہیں گے؟ ہم ایک دن برداشت نہیں کریں گے، یا تو اس کا کام کرائیں گے یا نہیں تو اسے پرانے سامان میں ڈال دیں۔ ہمارے گھروں میں لائٹیں ہیں، اے سی ہے، فریج ہے، کولر ہے، یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اگر یہ کام کرنا بند کرے ہم اس سے برداشت نہیں کرتے، اپنے گھر کی زینت بنا کر نہیں رکھتے، کہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک یہ کام کر رہا تھا ہم نے اس کو اپنے گھر میں سجا کر رکھا تھا، ہم نے اسے کام پر رکھا تھا، اب یہ کام کرنا بند کر دیا ہے تو اسے کچرے کی مقام پر کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ اصول ہے کہ جو چیز کام کر رہی ہے، ہم اپنے گھر میں کام کے لیے کسی کو رکھتے ہیں اور کام کرنے والا آ کر کام نہ کرے تو کیا ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی شریف آدمی رہے گا تو موقع دے گا، کچھ نہیں سمجھائے گا، بتائے گا، بلازم اگر کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے تو اسے فوراً نکال دیا جاتا ہے۔ کہ دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جو چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ جب تک کام کرتے رہے گی اس کا مقام بھی باقی رہے گا، جب تک وہ نفع دیتے رہے گی وہ چیز، اس کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، اس کی جو شان ہے، شوکت ہے، وہ برقرار رہے گی۔ کام کرنا چھوڑ دے تو کچرے کے مقام پر ڈال دیا جائے گا۔ ایک ہمارا موبائل فون ہے، جب تک کام کر رہا ہے کر رہا ہے، کام نہ کرے گا تو کیا کریں گے؟ اتنا قیمتی تھا، اتنی اس کی مانگ تھی، لیکن اب کام نہیں کر رہا ہے تو اب اسے کچرے کے مقام پر ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس امت کا جو سب سے بڑا کام ہے، جو اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو دوسروں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم خدا کے بندوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ اور جب تک اس امت نے اپنے کام کو اچھی طرح انجام دیتے رہی، جب تک یہ امت اپنے اس کام پر گامزن رہی، قائم رہی، باقی رہی، اللہ نے اس امت کو بہت بلندی عطا فرمائی، بہت شان و شوکت عطا فرمایا۔ خدا نے بھی اس امت پر ایسا کرم کیا کہ کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتی رہی۔ جب تک امت محمدیہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیک کاموں کا حکم اور برائی سے روکنا، اس کام کو جب تک امت محمدیہ نے سنبھالے رکھا، دل و جان سے اس خدمت کو انجام دیتے رہے، جہاں جاتے مسلمان کامیاب ہوتے جاتے۔ ایسی کامیابی کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہہ دیا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ توڑے ہم نے، دست تو دست ہے
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم تو مسلمان، جنگل تو جنگل ہے، ہم تو دریاؤں کے اندر بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیے ہیں۔ دریا کو بھی کہا گیا کہ مسلمان اس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو دریا نے بھی مسلمانوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی۔ جب تک مسلمان اس کام پر، اس منصب پر اور اس اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے، اللہ نے کبھی مسلمانوں کو رسوا نہیں کیا، کبھی ناکام نہیں کیا۔ جہاں جاتے کامیابیاں ان کے قدم کو چومتی۔ یہ دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگتے تھے، بلکہ سارے معاشرے کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب سے ہم نے اپنے اس کام سے جی چرانا شروع کر دیا، جب سے ہم نے اس کام کو چھوڑنا شروع کر دیا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، خدا کے بندوں کو برائی سے روکنا، جب سے ہم نے اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، تب سے امت مسلمہ کو جو مقام، جو شان تھی، وہ شان گھٹتے گھٹتے پستی اور زوال کا شکار ہو چکی ہے، ناکامیابیوں کی طرف آ رہی ہے۔ جہاں دیکھتے ہیں دنیا کے ہر گوشے میں نظر ڈالتے ہیں کہ مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان پیٹ رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ پر ناکامیابیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اللہ کا قانون ہے، وہ رب تعالیٰ ہے، چاہے تو بغیر کام کے بھی نواز دے، اس کی قدرت میں کوئی چیز کی کمی نہیں، وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کا قاعدہ ہے، اس کا قانون ہے۔ اس نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ تم کام کرو، اللہ تمہیں شان عطا فرمائے گا۔ کام کرنا چھوڑ دو گے، کام سے مراد ہمارا اصل جو کام ہے ساری امت محمدیہ کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہم نے لوگوں تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر نیکی کا حکم دینا چھوڑ چکے۔ اپنے گھر کے اندر لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے ہمارے پاس اتنی ہمت اور جرأت ختم ہو چکی ہے۔ ہم لائٹ لیتے ہیں، کہیں پر کوئی برائی کر رہا ہے، ہم سے معافی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمیں کیا ہے، یہ ہماری مزاج ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ خدا کے بندو، تمہارا کام ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور خدا کے بندوں کو برائی سے روکو۔ اس کی ایک مثال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، جب تک تم لوگوں معاشرے کے اندر برائی کو دیکھو اور نیک لوگ، اچھے لوگ، اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار لوگ اگر لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، اچھے کاموں کا حکم نہیں دو گے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تمہاری دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر اس کام کو تم نہیں کرو گے، یاد رکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تب بھی اللہ ان کی بھی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تمہارا جو کام تھا وہ کام یہ تھا کہ خدا کے بندوں کو برائی سے روکو۔ معاشرے میں کہیں برائی دکھتی تو اس برائی کے خاتمے کے لیے کوشش کرتے، اس برائی کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور یاد رکھ لیں